ایک جھوٹ بولتے ہیں ہر بندہ، کون سا؟ یہ جی میری ہے چیز، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، اس سے پہ لڑائیاں جھگڑے ایسے ہی ہے۔ جو تو میری زندگی میں کرتا رہتا ہے، تو جب اس دنیا سے جاتا ہے تو پھر اپنی چیز تو بندہ ساتھ لے جاتا ہے، کیوں نہیں لے جاتا؟ اپنی چیز تو ساتھ لے کے جاتا ہے بندہ، جب اس دنیا سے جاتا ہے تو پھر جو میری کرتا ہے وہ ساتھ لے جاتا ہے، نہیں لے جاتا، کیونکہ ہماری ہے نہیں۔ لہذا اسے یقین کر لیں کہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا ورثہ ہے، اور جو ہمیں ملا ہے وہ عرضی استعمال کریں، عرضی ملا۔ اور بابا جی فرماتے تھے کہ دیکھو مستی خان، تمہاری کوئی چیز گم ہو جائے یا کسی بندے کی یا کوئی اور نقصان ہو تو بڑی تکلیف ہوتی ہے تمہیں، تکلیف تو ہوتی ہے، جیب سے 100 روپیہ گر جائے تو بڑا افسوس رکھتا ہے کہ 100 روپیہ وہ گر گئے۔ کہتے دوسرے کو تو سنائے گا نا تو اس سے وہ تکلیف نہیں ہوگی، کیونکہ اس کا تو 100 روپیہ تھا نہیں۔ اگر تو 100 روپیہ اپنا سمجھے گا تو پھر وہ گم ہوگا تو تمہیں تکلیف ہوگی، پھر تمہیں تکلیف ہوگی۔ اگر تو اللہ کا دیا ہوا سمجھے گا اسے دے گی تو پھر تجھے افسوس تیرا تو ہے نہیں۔ پتہ نہیں میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، پتہ نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ ایک بات بیٹے بتا تو میں ان کو رہا تھا، ابھی سارے وہ سن رہے ہیں۔ دوسرے بیٹے 5 وقت صلاۃ، نماز 5 وقت اس کی پابندی کریں۔ توبہ کرنے والا بندہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیے، جس نے سچی توبہ کر لی وہ اس طرح اس بندے کی طرح ہو جاتا ہے جس نے کبھی گناہ کیے ہی نہیں۔ اس کے بعد آپ نے فیصلہ کرنا کہ کیا حقیقت میں نے آپ کو بتا دی، 5 وقت صلاۃ ادا کرنی ہے۔ دیکھیں نا، روزانہ مسجد سے دن میں 5 وقت صدائیں بلند ہوتی ہیں، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ صلاۃ کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ، فلاح کی طرف آؤ۔ غور کریں یہ سارے جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایک بات میں خاص طور پہ سب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس محفل میں آئے ہو، اس محفل سماع میں قاری صاحب، تو اس قوالی کو سب کچھ نہ سمجھنا، اس کو سب کچھ اس کو نہ سمجھنا، یہ تو اکابر بزرگوں کا ایک طریقہ ہے، ورنہ کون بات سنتا ہے؟ کوئی مولوی ادھر آئے ہوا تو اتنے لوگ آتے ہیں، مسجد میں ہوتے ہیں اتنے لوگ، کوئی نہیں بات سنتا۔ بزرگوں کا ایک طریقہ ہے، اور اس کو سننے کی بھی ان قوالوں کے جو بزرگوں کے قول اور اللہ کے قول یہ بیان کرتے ہیں، ان کو سننے کا بھی بزرگوں نے ایک طریقہ بتایا۔ اس طریقے سے سنو گے تو پھر تمہیں کچھ فائدہ ملے گا، لیکن اس کو سب کچھ بھی نہیں سمجھنا۔ طریقہ یہ بتایا کہ جب اس محفل میں آؤ تو باوضو ہو گیا، باوضو ہو گیا، سر ڈھانپ کے آؤ، اور جب بیٹھو تو کلوز آنکھوں کے بیٹھو۔ پھر جب وہ سنو گے نا، وہ ان کو سنو گے تو پھر آپ کو کچھ فائدہ ہوگا، تمہارے لیے وہ حرام نہیں ہوگی۔ وہ اگر تم ویسے آئے ہو پھر تمہارے لیے وہ حرام ہے، وہ حرام ہے، پھر الٹا نقصان لے کے نقصان کر کے جاؤ گے، کوئی فائدہ۔ ابھی بھی یہاں کافی لوگ بغیر وضو کے بیٹھے ہیں،
بغیر سر ڈھانپے ہوئے بیٹھے ہیں، وہ اس کو وہ شکر سمجھتے ہیں۔ جس کی جو نیت ہوگی وہی مراد ہے، اسے وہی ملے گا۔ اس کو سب کچھ نہ سمجھنا ہے، اس کو یہ قوالی ہے، 5 وقت صلاۃ ادا کرنا ہے، اس پہ عمل کرو گے تو کچھ ملے گا، ورنہ انسان کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ مہربانی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ وَالَّذِينَ جَاهِدُوا فِينَا، جن لوگوں نے میری راہ میں کوشش کی، جن لوگوں نے میری راہ میں کوشش کی، یہ جو صلاۃ ہم پہ 5 وقت فرض کی گئی ہے، اس کی بھی خاص حکمت ہے، یہ بھی ایک کوشش ہے، لیکن ہمیں پتہ کوئی نہیں، معلوم کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے ہماری راہ میں وَالَّذِينَ جَاهِدُوا فِينَا، جنہوں نے میری راہ میں کوشش کی، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم نے اسے پھر اپنے رستے دکھا دیے، رستے دکھا دیے۔ جو آپ ہر صلاۃ میں کہتے ہو، یا اللہ میں سیدھے رستہ دکھا دے، سیدھے رستہ دکھا دے، رستہ بھی نہیں، جمع کثیر استعمال ہے، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم نے اسے اپنے رستے دکھا دیے۔ اب دیکھیں یہاں سارے بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے لوگ یہ سن رہے ہیں، تھوڑا سا خیال کریں، ابھی اپنے گھروں میں، اپنے خاندان میں کچھ شاید ہی کو گھر ہو کہ کسی مصیبت، بیماری، پریشانی میں مبتلا نہ ہو، ہر گھر میں ایسے کسی نہ کسی کبھی سوچا ہے کہ یہ کیوں ہے؟ کسی کے گھر بیماری، کسی کو رزق کا مسئلہ، کسی کے گھر اور کوئی رولے، بچے والدین کے گستاخ، والدین بچوں سے ناراض، بچے والدین کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گالیاں دے رہے ہیں، والدین اولاد کو گالیاں دے رہے ہیں، جھگڑے، فساد۔ کوئی گھر میرے خیال میں ایسا ہے کہ کبھی سوچے کہ وجہ کیا ہے، سکون کیوں نہیں؟ بہت 5 وقت اللہ کے گھر سے صدائیں بلند ہوتی ہیں، 5 وقت ہر بندہ سنتا ہے، جتنے بیٹھے ہوئے سب سنتے ہو کہ اللہ کے گھر سے صدائیں بلند ہوتی ہے کہ نماز کے لیے آؤ، صلاۃ کے لیے آؤ، فلاح کے لیے آؤ۔ ذرا غور کریں کہ ثم اولا، پھر تم پر افسوس ہے، لقف اولا، پھر تم پر افسوس ہے۔ پھر آگے اسی کے ساتھ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اجک سبق انسانوں این یدرک کا سزا، انسان نے یہ خیال کر لیا ہے کہ اسے ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، حساب ہوگا۔ کبھی کہے کہ ایمان لایا حساب پر، میزان پر، یہ اللہ سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، تو اس کو جھٹلاؤ نہیں، اس صدا کو جھٹلاؤ نہیں۔ مسجد میں نہیں جا سکتے، جس جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ساری زمین مسجد بنا دی ہے، اتنی صدا بلند ہو، 5 منٹ بھی نہیں لگتے۔ میں بھی دیکھ رہا تھا، بات بھی کر رہا تھا کہ یہاں لوگ تو کافی آئے ہوئے ہیں مسجد میں، ایک ٹنگ تھی، ایک صف تھی، تو پھر اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے کہ اولا لکف اولا ثم اولا لکف اولا، افسوس ہے تم پر، افسوس ہے۔ کبھی غور کیا کہ یہ صلاۃ، نماز،
جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہے، کوئی کام بھی اس کا حکمت کے بغیر نہیں ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پہ یہ نماز صلاۃ 5 وقت فرض کی اس امت میں، اور کریں آدم علیہ السلام سے لے کر ہر امت پہ نماز کسی نہ کسی طریقے فرض تھی، کسی کی رکعتیں کم تھیں، کسی کا وقت کم تھا، کسی کا زیادہ تھا، 2 ٹائم تھا، کسی کی 2 صرف رکھتے تھی، لیکن تھی لازمی فرض تھی، چونکہ اس آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور نبوت ختم ہو، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پہ نبوت ختم فرما دی۔ اس کے بعد نبی قیامت تک نہیں آئے، شریعت مکمل ہو گئی، اب اللہ تعالیٰ نے 5 وقت صلاۃ کو اس امت پہ قیامت تک فرض کر دی، اور ایسا فرض عین کہ اس میں گنجائش نہیں ہے، کوئی معافی نہیں ہے۔ باقی فرض عبادات ہیں ان میں گنجائش ہے، روزہ فرض ہے، آپ بیمار ہیں رکھیں، بعد میں رکھ لیں، اتنی بیمار ہے کہ بالکل رکھ ہی نہیں سکتے اس کا، اسی طرح زکوٰۃ سب پہ فرض نہیں ہے، جو صاحب حیثیت اسی طرح باقی، لیکن یہ نماز چاہے امیر ہے، چاہے بیمار ہے، چاہے صحت مند ہے، چاہے جوان ہے، چاہے بوڑھے، معافی نہیں ہے۔ تو بیمار ہے، کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھ، بیٹھ کے نہیں تو لیٹ کے، اشاروں سے معافی نہیں ہے۔ سفر میں تب بھی پڑے گا، کثر ہے لیکن پڑے گا ضرور۔ جنگ میں دشمن آمنے سامنے ہے، جب نماز کا وقت ہو، صدائیں بلند ہو، جنگ کے دوران بھی نماز خوف پڑے گا، کوئی نہیں۔ اتنی بڑی فلاست تک ہم نے سچائی کو جھٹلائے ہوئے ہیں، ایسا ہی ہے تو پھر کتنا ہمارے گھروں میں پریشانی ہے، سیدھتے ہوں، آگے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ایسے کریں، ادھر سے یہ کریں، فلاں کریں، چکروں، زمین و آسمان جس کا ورثہ ہے اس کی بارگاہ میں اپنا سر کیوں نہیں جھکاتے؟ براہ راست اس سے تعلق کیوں نہیں رکھتے؟ جب ادھر جھکاؤ گے وہ تو عطا فرمانے والا ہے، جب سجدے میں سر رکھ کے جب کہو گے سبحان ربی الاعلیٰ، اے رب تو پاک ہے اور تو بہت بلندی اونچی شان ہے، زمین و آسمان کا خالق اور مالک تو ہے، ہر ایک چیز کا رب تو ہے، اور ہر ایک کا اللہ تو ہے۔ وہ تو سن، یہ اب ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں سن رہا ہے، ہمارے دلوں کو حالوں کو بھی جان رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ 5 وقت صلاۃ ادا کرنے کی فیق عطا فرمائے، لیکن کوشش تمہارے دل، کوشش آپ نے کرنی ہے، تو یہ یقین کر لیں۔ اور جمعرات چاہے آپ اکیلے ہوں، جمعرات ذکر نہیں چھوڑتا، اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ اور ایک بات اور بتاؤں کہ یہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاکی کو پسند فرماتا ہے۔ یہ جو صلاۃ اللہ تعالیٰ نے 5 وقت رکھی، اس میں بڑی حکمت ہے۔ ایسے نہیں اللہ تعالیٰ کو کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے، لیکن ہمیں معلوم نہیں۔ ذرا بندے تم آگے تھے دیکھ سکتے بندے کا اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ بندہ میرے نزدیک ہے، میرے قریب ہے، وہ لگا رہے، اسے پتہ نہیں ہے میرا، نہیں تو وہ غلطی تو اس کی اپنی ہے، اس کی
اس کی کوشش میں کمی ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے بندے تیرے اندر میں اکبر لکھا ہوا ہے، تمہیں باہر کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں. اپنے من میں ڈوب کر باجا سراغ زندگی. لیکن ہم بھول گئی ہیں. تو بیٹے سلام، جب اس کی پابندی کرو گے، ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، جس نے اپنے آپ کو پاک کیا. شاید اس کے اور میں نے بھی ہیں لیکن آپ لوگوں کے لیے من تزکا ہے جس نے اپنے آپ کو پاک ہو کامیاب. قد افلح، وہی فلاح پا گیا. اب یہ سلام غور کریں کہ یہ سب سے پہلے ہمیں پاکی سے پاکیزگی، طہارت، بدن پاک ہو، کپڑے پاک ہوں. یہ نہیں ہے تو نماز نہیں ہوتی. باوضو ہوں تو جب پاک ہو کے اس پاک برگاہ میں کھڑے ہو گئے، پھر جب بندہ کہے گا سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک، اللہ تیرا نام بڑا بابرکت ہے، سبحان اللہ تیرا نام، وتبارک اسمک تیرا نام بڑا بابرکت ہے، وتعالی جدک شان والا اونچا ہے تیرا نام. پھر وہ نہیں سنیں گے جو یہ باتیں بھی ہماری سن رہا ہے. تو پاکی، اس سے پاکی اختیار کی. پھر فکر کرو گے آگے اسی آیت میں آپ سب قد افلح من تزکا، اسی آیت میں وذکر اسم ربہ فصلی، اللہ کا ذکر، پھر نماز ربہ فصلی، نماز ادا کر، وہی تو کامیاب. تو یہ کوشش کرو اللہ تعالیٰ مدد فرمائیے. اور جب نماز میں کھڑے ہوں تو یہ یقین کر لیں کہ اول تو اس طرح ہونا چاہیے کہ جیسے وہ حدیث میں مارے گئے کہ آپ کھڑے ہوں تو آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اگر اس تک کبھی نہیں پہنچے تو کم از کم یہ تو کر لو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے دیکھ رہا ہے. اور وہ وقت بھی انشاءاللہ آئے گا جب تم دیکھو گے. ہاں، اور جب مشاہدہ کرو گے تو پھر تمہیں یقین آ جائے گا. اب تو علم الیقین آیا نا، اب تو یہ علم آ گیا نا، آپ کو پتہ چلتا ہے پھر تمہیں عین الیقین ہے نا. آخر پہ دعا مانگو کہ یا اللہ تعالیٰ ہم تو بے علم ہیں، ہمارے علم میں اضافہ فرما دے، اپنی پہچان نصیب فرما دے. یا اللہ تعالیٰ یہ ہر ایک چیز کی جو حقیقت ہے وہ ہمیں دکھا دے. جب وہ تمہیں نظر آ جائے گی تمہیں پھر پتہ چلے گا کہ ہم کیسے آئے، کیا کرنے ہو، کیا ہونا ہے. اللہ تعالیٰ مدد فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے نیک لوگوں کے صدقے، نیک زنان اور نیک مردان کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمارے حال پہ رحم فرمائے. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر
إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله